کہ IPL آ گیا تو یہ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ میرا جنت کا سرٹیفکیٹ۔ IPL چل رہا تھا، 3 مسلمانوں نے شرط لگائی، نعوذ باللہ، حرام کھانے والا ہے، اللہ نے اس کو جنت کو حرام کر دیا ہے اس کے اوپر۔ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام تو ضرور لیتے ہیں لیکن عمل وہ نہیں کرتے۔ آج کیا معاملہ ہے میری اس قوم کا ذرا ذہن میں رکھو، تم کو کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے دنیا کے اندر، تم اللہ کی مخالفت کر رہے ہو۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے جن و انس کہ تم صرف ہماری عبادت کرتے رہنا، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج یہ قوم کا عالم یہ بنا دیا گیا کہ IPL آ گیا تو یہ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ میرا جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ہر نوجوان، ہر گھر، ہر طبقہ کدھر جا رہی ہے ہماری زندگی؟ اور پھر وہی نہیں، تم یہ فحاشہ پن بھی چھوڑو، تم یہ جھوٹ بولنا بھی چھوڑو، تم یہ چوبے بازی بھی چھوڑو، یہ سٹے بازی بھی چھوڑو۔ ابھی کل ہی کے 2-3 دن پہلے کے نیوز چینل میں آ گیا کہ IPL چل رہا تھا، 3 مسلمانوں نے شرط لگائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس بات کی شرط لگا رہے ہو؟ شرط لگانا حرام ہے اسلام میں۔ جو پیسہ تمہارے پاس شرط کا آئے گا وہ بھی حرام ہے، اور جو حرام کا لقمہ تم کھاؤ گے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، تمہاری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور جو حرام کھانے والا ہے اللہ نے اس کو جنت کو حرام کر دیا ہے اس کے اوپر۔ اور آج کیا معاملہ ہے قوم کا؟ پوری کی پوری قوم کھیل کود میں لگ گئی۔ چھوڑو یار، چھوڑو میرے عزیز نوجوان بھائیوں، چھوڑو یارو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر تم کیا کرکٹ نہیں دیکھو گے تو اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں دیکھا، بول سال میں 1 مرتبہ سیزن آیا تھا، پوچھے گا اللہ نہیں؟ اللہ یہ ضرور پوچھے گا اذان ہوئی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولا گیا تھا، تم کیوں نہیں پڑھے نماز، یہ پوچھا جانے والا ہے۔ ہماری عبادت کیوں نہیں کرے، یہ پوچھا جانے والا ہے۔ جو اللہ پوچھنے والا ہے اس کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا، اور جو اللہ جس کو بری نظر سے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بری نظر سے دیکھے، وہ چیزیں ساری کی ساری میرے اور آپ کے درمیان میں آ گئی۔ لہٰذا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے ذمہ دار بھائیوں، میرے ذمہ دار ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کو ان بری حرکتوں سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے طالب علموں کو اپنے یہ بری حرکتوں سے بچاؤ۔ لہٰذا جو وقت تم کو مل رہا ہے نا، وہ وقت غنیمت جانو کہ اللہ نے تمہیں کچھ تو فرصت کا وقت دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چند لمحوں کے بعد ایسی بیماری میں ملوث کر دے کہ تمہیں پلنگ پر لیٹنے بھی تکلیف ہو، بیٹھنے بھی تکلیف ہو، ٹھہرنے بھی تکلیف ہو، کھانے بھی تکلیف ہو، سونے بھی تکلیف ہو، بولنے بھی تکلیف ہو۔ اللہ چاہا تو ایسے امراض کے اندر مجھے اور آپ کو ملوث کر سکتا ہے، اور جب یہ حالات ہماری پیدا ہو جائیں گے تو فرصت کے وقت کو یاد کریں گے میں اور آپ، اور سوچیں گے کہ اللہ فرصت کا وقت ملا تھا لیکن برائی میں گزار دیا ہے، اللہ اب میری غلطی کو معاف فرما، تمہارا توبہ کا دروازہ بند ہوا ہوگا۔ آج وقت ہے میرے بھائی، آ جاؤ اسلام کی طرف، آج وقت ہے میرے بھائی، آ جاؤ اسلامی تعلیمات کی طرف، آج وقت ہے میرے بھائی، آ جاؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس جو ہے تعلیمات کی طرف، آج وقت ہے میرے بھائی، مسجدوں کو بھرنا ہے، یاد رکھو آپ۔